اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کہانی کا نام ہے موزہ اور سانپ۔ امی جان آپ کہاں ہیں؟ امی جان! وقاص اور حماد تقریباً دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ اور یہ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ امی جان نے باورچی خانے سے نکلتے ہوئے پریشانی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ امی جان، وہ سامنے والی خالہ کا بیٹا ہے نا حامد، اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ سانپ نے ڈس لیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی جان کے لہجے میں حیرت تھی۔ کب اور کیسے؟ امی جان، ابھی عشاء کی نماز میں مجھے حامد کا بھائی ساجد ملا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ آج صبح حامد جب سو کر اٹھا تو جیسے ہی وہ جوتے پہننے لگا، جوتے کے اندر چھپے سانپ نے اسے ڈس لیا اور اب وہ ہسپتال میں ہے۔ حماد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ! امی جان کے منہ سے نکلا۔ یہ سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ترک کرنے سے مطلب نہ کرنا، یعنی امی جان نے کہا کہ یہ سب کچھ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر وہ سنت کے مطابق جوتوں کو جھاڑ کر پہنتا تو یہ سب نہ ہوتا، کیونکہ جب آدمی جوتوں کو اتار دیتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی لا علمی میں کوئی موذی جانور جوتوں میں گھس جائے، اور جب جوتوں کو دوبارہ پہنا جائے تو وہ کاٹ لے، اور سانپ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزہ مبارک میں بھی گھس گیا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلا اٹھے۔ امی جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں میں سانپ گھس گیا تھا؟ جی ہاں بچوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موزہ پہنا اور دوسرا پہننے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ ایک کوّا آ کر اسے اٹھا کر لے گیا اور اوپر جا کر اس کو پھینک دیا۔ اس میں ایک سانپ گھسا ہوا تھا جو موزے کے گرنے سے باہر نکل کر گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ، جوتا وغیرہ پہننے کا ارادہ کرے تو اسے جھاڑ لیا کرے۔ جوتے پہننے کا بھی سنت طریقہ ہے، وہ یہ کہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنو، پھر بائیں پاؤں میں، اور جب جوتے اتارو تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارو اور پھر دائیں پاؤں سے۔ تو جب پہنو، کوئی بھی چیز پہنو، جوتے پہنو، شرٹ پہنو، موزے پہنو، تو پہلے سیدھے پاؤں میں پہنو، رائٹ سائڈ میں پہنو، اور پھر لیفٹ سائڈ میں پہنو، اور جب اتارو تو پہلے لیفٹ سائڈ سے اتارو اور پھر رائٹ سائڈ سے اتارو۔ چونکہ جوتا زینت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں دائیں طرف کو ترجیح دیتے تھے، رائٹ سائڈ کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے جوتے کے پہننے میں بھی دائیں کو یعنی رائٹ کو مقدم اور اتارنے میں بائیں کو یعنی لیفٹ کو مقدم کرنا چاہیے۔ امی جان نے انہیں بتاتے ہوئے کہا۔ سبحان اللہ امی جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کیا خوب حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وقاص نے کہا۔ اف خدایا، مجھے تو سانپ کے نام سے ہی خوف آ رہا ہے۔ ننھی عائشہ نے خوف سے جھرجھری لی۔ میں تو اب کبھی بھی جوتوں کو جھاڑے بغیر نہ پہنوں گی۔ اور تمہارا کیا خیال ہے، ہم پہن لیں گے؟ دیکھا بھائی وقاص، موصوفہ اکیلے ہی سنت کا ثواب لینا چاہتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، کیوں وقاص بھائی؟ حماد نے شوق لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ، وقاص نے پرعزم لہجے میں کہا۔ شاباش بچوں، امی جان نے خوش ہو کر کہا۔ کہانی ختم پیارے بچوں۔ تو اس میں ایک حدیث بہت امپورٹنٹ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اسے جھاڑ لیا کرے۔ اور یہ سنت تو ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جوتے کو، موزوں کو، ایون کہ کپڑوں کو بھی جھاڑیں اور پھر پہنیں۔